والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے۔ سورہ تحریم ہے۔ اللہ اور کیا کہے؟ اے ایمان والو، اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، قریب اللہ تمہارے سارے گناہ دور کر دے۔ اے محترم، اے پیارو، اے اللہ محبت والو، یہ دنیا آزمائش ہے اور ابتلاء کا مقام ہے۔ سورۃ ملک میں ہے کہ میں نے زندگی اور موت بنائی تاکہ دیکھا جائے کون نیک عمل کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، موت کا نام پہلے لیا، زندگی کا بعد میں لیا، تاکہ پتہ لگے کہ ہر چیز کو، ہر زندگی کو موت آنی۔ پڑھ لو الذی خلق الموت والحیات، ہے نا، تاکہ آپ کی آزمائش کرو کون لوگ اچھے عمل کرتے ہیں۔ ایسے اللہ تو پھر اللہ کی روح خاموشی کے ساتھ دنیا میں اللہ کے احکام جلاتے رہنا چاہیے۔ انسان کے ساتھ فساد کرنا چھوڑ دو، دوسرا حق خوش طلبی سے ادا کریں، بے شک ورنہ چھوڑنا بھی پڑے نا، چھوڑ دو۔ جو حق پہ ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے، اللہ جنت کے درمیان جگہ دے۔ فسادی اللہ کو پسند نہیں ہے، فساد سے جس حد تک ہو سکے بچو۔ اللہ نہ جھگڑالو پسند ہے، نہ بیجا باس، کسی سے بحث نہ کرو بیجا بحث۔ اللہ بزرگوں کو حکم ماننا شروع کر دینا، محبت کرنے والوں میں شامل ہو جانا، تقدیر کو ماننا، نفع نقصان اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ سے ڈرتے زندگی گزارنا، ہر وہ کام کرو جو اللہ اور اس کے رسول کو پسندیدہ ہو تو کرتے رہنا، اللہ پسندیدہ بچتے رہنا۔ یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ دین اور دنیا دونوں کو جمع کرنا دو ضدوں کو جمع کرنے کے قبیلہ میں سے، یہ دونوں سوکنے ہیں، ایک آئی تو دوسری گئی۔ اس قاتل سے مقتول سے ہمدردی بھی، تو پھر آگے سن لو، دونوں طرف ہماری ہمدردیاں۔ بس طالب آخرت کے لیے دنیا چھوڑنا ضروری ہے۔ اے محترم، جو تو کو جانتا ہے کہ دنیا ہے کیا چیز، یہ ہم جو کہہ رہے ہیں دنیا چھوڑنا ضروری ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، یہ کیا بات کر دی؟ وہ آسان سی تعریف فرما رہے ہیں، دنیا ہے کیا چیز ہے؟ دنیا وہ چیز ہے تجھے خدا تعالیٰ دور کر دے۔ اور عارف رومی فرماتے ہیں چیز دنیا آج خدا غافل شدن، ہر وہ کام جو تیرا سے غافل کر دے تو وہ تیری دنیا ہے۔ لہذا بیویوں، اولاد، مال و جاہ، لو لاب و لا، یعنی چیزوں میں استغلال سب دنیا میں داخل ہے اگر خدا سے دور کر دے تو۔ اور وہ لوگ جو آخرت میں کام نہیں آئیں گے وہ بھی دنیا میں داخل ہیں۔ علم تو عمل اور اخلاص کے لیے، علم عمل اور عمل اخلاص کا محتاج ہے۔ علم و عمل نہ ہو وہ کیا علم ہو تو جہالت ہوئی، عمل اللہ کے لیے نہ ہو تو پھر بھی جہالت ہوئی، پھر کوئی منظور ہی نہیں ہونا۔ اللہ تو کہے گا جس کے لیے عمل کیا اس سے جا کے لے لے، میرے تو کوئی عمل کوئی نہیں، میرے کون سا عمل کیا؟ ویسی ذات ہے وہ تو برکھنے والی نہیں۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا اور آخر دو سوکنوں کی طرح ہیں، اگر ایک راضی ہوتی ہے دوسری ناراض ہو جاتی ہے۔ جن دنیا کو راضی کیا اس سے آخرت ناراض ہو گئی، آخرت کی نعمتوں سے بے نصیب ہو گیا۔ اللہ جب اس وقت حقیقتاً ترک دنیا میسر نہیں ہے بلکہ مشکل ہے اور بہت مشکل ہے تو قامت کی طرح حکمی وصولی تو ضرور ہونا چاہیے۔ ترک حکمی سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی امور میں بندہ روشن شرع کے تقاضوں کے مطابق اس کی احکام بندی کرے۔ آسان سا تعریف ہو گئی، نہیں سمجھ لگی؟ یعنی جو حکمات ہے کہ بالکل ترک دنیا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، تو پھر کیا کرے؟ تو قامت کو ترک حکم وصولی تو ضرور ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دنیاوی امور میں، دنیاوی کاموں میں بندہ روشن شرع کے تقاضوں کے مطابق اس کے کام بندی کرے، اور کھانے میں، پینے میں، لباس میں حدود شریعہ کی رعایت ملحوظ رکھے، انہیں دوسرے تجاوز کو جائز نہ رکھے۔ یہ تو آسان تھا، یہ اتنا آسان بھی نہیں ویسے،
کہنے تو یہ بھی آسان نہیں ہے، اتنے لوگ بھیجا کرتے ہیں خرچے، اب بیان کیا کریں؟ آپ خود دیکھ لو، معاشرے کا حصہ ہو، یا کیا کہتے ہیں؟ حکومت بندی لگائی ایک کھانا کھاؤ، ہم پیسے دے کے 4 کھانے پکواتے ہیں۔ حکومت نے کہا کہ جناب نا 10 بجے بند ہونا ہے، ہم پیسے دے کے ٹائم آگے بڑھا لیتے ہیں، بے شمار کھانے پکاتے ہیں، بے اختراف کرتے ہیں، مرنے پرنے، شادی بیاہ، غم خوشی پہ۔ اللہ، سونے چاندی اور مالی تجارت وغیرہ اور میشیوں میں نصاب کے مکمل ہونے کی صورت میں فریضہ زکوٰۃ ادا کرے۔ بھی زکوٰۃ تو دو، مال پکیزہ ہو، پکیزہ مال نہ ڈوبتا ہے، نہ لٹتا ہے، نہ آگ لگتی ہے، نہ چوری ہوتا ہے، جس کی زکوٰۃ ادا کی جائے۔ ہیں؟ سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ، مشکل ہی آنی۔ بھی زکوٰۃ دو، عشر دو، مال پکیزہ ہو، آگ سے، عذاب سے، یعنی بے شمار مصائب سے بچ جائے، اللہ کسی غریبوں کو پہنچے، وہ بھی خوشحال ہو جائے۔ اللہ، جب احکام شریعہ کی ادائیگی کے ساتھ انسان مزین راستہ ہو گیا تو دنیا کی مضرتوں سے نجات حاصل ہو گئی۔ شریعت بند ہو جائے، ظلم غلامی میں جائے، طریقہ اسلام پہ چل پڑے تو ساری پریشانیاں ختم ہو جائے، اس میں قناعت آ جائے، صابر شاکر بن جائے، نہیں، اس کو سکون آ جائے، اللہ کی راضی رہنا شروع کر دے، اللہ مولے میں ٹھیک ہے، وہ پھر اپنے پہ لائے گا، رب کریم میں کچھ نہیں کرتا تو پھر کرم کرتا، وہ حقیقت یہی بات ہے۔ نعمتیں ہم پہ بہت نعمتیں ہم سے سنبھالی نہیں جاتی، جب نہ شکریاں کرتے نہ شکریہ کرتے پھر اللہ گرفت تو کرے گا۔ وہ تو اگر بیٹا اس کو والد پیسے دیتا ہے تو ہر روز جاڑ کے آ جاتا ہے، پوچھے گا تو کرتا کیا ہے؟ ہاں، تجھے اتنی دفعہ پیسے دیتا تو صاحب ہی نہیں دیتا، تو بربادی کی طرح منہ رکھا ہوا ہے، کوئی عقل کی کام کر بولے گا، پوچھے گا نہیں؟ اللہ کے تو اتنے بے شمار نہیں، ماں کے پیٹ سے لے کر 3 اندھیریوں میں تجھے رکھا، پیٹ کی اندھیری، پھر اگے یعنی رحم کی اندھیری، پھر ادھر اندر 3 اندھیریوں میں پیدا اللہ کرتا ہے، وہاں خوراک دیتا ہے، تو کیا دنیا میں خوراک نہیں دے گا؟ ہاں، 8,000 سال پہلے اللہ نے اس کا جسمانی رزق پیدا کیا، پیدا کرنے سے پہلے، اور 4,000 سال پہلے روحانی رزق پیدا کیا، ہم لینے ہی نہیں چاہتے، رزق تو وافر پڑا ہوا ہے، ہمیں حرام کاری کا چسکا آتا ہے، بے وظاف تبھی آتے، اور جس سے پوچھو کہ پوری نہیں پڑتی، نہیں، جو مچھلیاں پکڑتے تھے، جو مچھلیاں پکڑتے تھے وہ کو مجھے ہفتہ کو مچھلی نہ پکڑو، اب انہوں نے چلاکی شروع کر دی، اللہ چلاکی ہو سکتی؟ اور ایک نے پہلے شروع کی، ایک تندی لگائی، مچھلی کنڈی، وہ پھنس گئی، تو پھر وہ کیا رات پھر نہانا آتی، پھر دوسرے 2 لگا دی، وہ آج ایک کنڈی پھنس جائے، پھر انہوں نے تالاب بنا لیا، نہیں پھر، اور پھر وہ بڑے تالاب، پھر ایک سے شروع کیا اور 70,000 کو 70 سال پکڑتے رہ گئے، پھر مچھلیاں پھر باقی اور دنوں میں آتی تھیں، جب انہوں نے چلاکیاں کی نا پھر باقی دوران بند ہو گئی، پھر ہفتے کو صرف آتی تھی، 70,000 بندے ہو گئے، 70 سال پکڑتے رہ گئے، پھر اللہ عذاب کیا، رزق کی سے بندر سور بنا دی، نہیں آپ سمجھ رہی؟ اب ہم کہتے ہیں نا بے ایمانی کرنے پوری نہیں پڑتی، پھر پوری نہیں نہ پڑے گی نا، پھر جب تک نیت ہی ایسی تو پھر ایسی ہوگا، جب اللہ پہ اعتقاد ہی ختم ہو گیا، یقین ختم ہو گیا، قناعت نہ رہی، حرص بڑھ گئی، تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ اللہ حدیث قدسی، اللہ کے میرے بارے سے گمان کرو ایسا معاملہ کرتا ہوں، اچھا گمان کرو، اللہ میں تو عاجز سے بندہ ہوں، میں کدھر جاؤں، تیری مخلوق کو تو نے پیدا، تیرے بہو کو امتی ہوں، اللہ روئے تو اللہ کو دیکھا جاتا، آپ کرو نا، دل سے روئے تو اللہ دیکھا جاتا رونا، اور پھر فرشتے فارغ کرتے ہیں، مالا یہ بیچارہ تو رو رہا ہے، اور دنیا آخرت کے ساتھ جمع ہو گئی، اگر اس طرح کے ترقی کو نہ ہو تو
ایسا شخص بیت سے خارج، وہ بھی نہ کرے، یہ بھی نہ کرے کہ وہ بیت سے خارج ہے، اس پہ بیت کرنا، اس کو عنوان بنانا ہی مناسب نہیں ہے۔